بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک بڑا ہی اہم ہے اور آج کل کے حالات کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ پریشانیوں کا سبب کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ تو آج آپ غور کریں تو آپ کو ہر انسان پریشان دکھائی دیتا ہے۔ کسی کو جانی پریشانی ہے تو کسی کو مالی طور پہ پریشانی ہے، کسی کو منصب کی تو کسی کو عزت و آبرو کی پریشانی ہے۔ امیر کو دیکھیں تو وہ اپنی کوٹھی میں پریشان ہے اور غریب جو ہے وہ اپنی جھونپڑی میں پریشان ہے۔ کوئی روزگار اور حالات کی وجہ سے نالان ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو کوئی عزیز و اقارب سے شکایت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ کسی نے یہ سمجھا کہ سکون صرف دولت کی کثرت میں ہے، لیکن حقیقت میں یہ مال جن لوگوں کو نصیب ہوا ان میں سے اکثر کا یہ حال ہے کہ کاروباری پریشانیاں ہیں، ترقی کا شوق، دن بدن بڑھتی ہوئی حرص اور لالچ، اور تجارت میں نقصان کے اندیشوں اور خوف سے اس کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، کسی نے رقص و سرور اور شراب و کباب کو سکون کا باعث سمجھا، سکون کا ذریعہ سمجھا، مگر یہ وقتی طور پہ تو اس کو نصیب ہوا اور عارضی طور پہ تو اس کو لذت محسوس ہوئی، پھر وہی ہمیشہ کی بے چینی اور اضطراب جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ کسی نے منشیات کا سہارا لیا مگر اس میں بھی عارضی طور پہ اس نے دل بہلانے کی تو کوشش کی، لیکن یہ بھی پرماننٹلی اس کے سکون کا باعث نہ رہا۔ مگر ان ساری چیزوں کا علاج ایک ہی ہے، اپنے آپ کو گناہگار، خطاکار، نافرمان اور قصوروار سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے، کیونکہ سکون اور راحت کے سب خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل ہوتا ہے، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی ناراضگی سے ہے۔ کسی بھی واقعے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی سے ہے۔ قرآن پاک کی سورہ التغابن کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یعنی کوئی بھی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ ایمان حقیقی سے انسان کے دل میں یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے، یہی اللہ کے مومن بندے ہیں کہ ہر حال میں ان کا دل مطمئن رہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور یہ کہ میری بہتری بھی اسی میں ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہوا کہ اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ چنانچہ اس ایمان کی وجہ سے ایک بندہ مومن بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی نہ تو دل میں شکوہ کرتا ہے اور نہ ہی حرف شکایت اپنی زبان پر لاتا ہے، ہر حال میں پیکر تسلیم و رضا بنا رہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، جو تیری طرف سے ہے، الحمدللہ، اے اللہ میری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو انسانی اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، صحت اور مرض، نفع نقصان، کامیابی و ناکامی، خوشی اور غمی، بارش ہو یا خشک سالی، بد امنی ہو یا دہشت، وبائی امراض ہیں، زلزلے ہوں، طوفان، سیلاب، یہ سب جو ہے نا ہمارے نیک اور بد اعمال کا نتیجہ ہے۔ وہ شاعر نے بڑا خوبصورت
اس نے ایک بات کی، جب بھی کہتا ہوں اے اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو کوئی نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اسے پاکیزہ یعنی عمدہ زندگی عطا فرما دیں گے، یعنی نیکی پرسکون زندگی کا سبب ہے۔ چنانچہ دو چیزوں یعنی ایمان اور نیک اعمال کے موجود ہونے پر پرسکون زندگی عطا فرمائی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں کیا فرمایا، قابل غور بات ہے۔ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس شخص نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے دنیا اور آخرت میں تنگی کا جینا ہوگا، یعنی اس کی زندگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، استغفر اللہ۔ پھر آگے دیکھیں سورہ الشورى کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے کاموں سے پہنچتی ہے، اور بہت سارے گناہوں سے وہ یعنی اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصیبت اور فساد کا سبب خود انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ تو ایمان اور تقوی برکت اور خوشحالی کا ذریعہ ہے، اور برے اعمال عذاب اور پکڑ اور پریشانی کا سبب ہے۔